میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پلری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے اپنے پیارے پیارے دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے پروگرام آتا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ سے ہم حدیث پاک کو بھی یاد کرتے ہیں، حدیث پاک کے ترجمے کو بھی یاد کرتے ہیں، اور جو کڈس پدری چینل کے ناظرین ہیں ان کی بھیجی ہوئی تصاویر کو بھی شامل کرتے ہیں، کلام بھی سنیں گے۔ عثمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہوگا اسلام اور سائنس، اس میں بھی ہم اچھی باتیں سنیں گے، اور آخری سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم اپنے سیگمنٹ میں سن رہے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب کس چیز کی باری ہے؟ سوال کی۔ جی آج کے سوال کی، اور آج کا سوال کڈس پدری چینل کے ناظرین کے لیے ہے، اور وہ سوال ہے توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جی علی رضا بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت نام موسیٰ بتائیں علیہ اپنا، السلام۔ نام بتائیں۔ شیخ برہان علی۔ ماشاء اللہ برہان بھائی جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماشاء اللہ۔ پھر احمد بھائی کے برابر میں کون ہے؟ علی حسن۔ مائک میں بتائیں۔ علی حسن۔ جی علی حسن بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مائک میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی احمد رضا بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہمارا سوال ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آواز نہیں آئی، جواب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ جی ایک پیاری حدیث۔ آپ کا نام کیا ہے؟ برہان بھائی۔ جی برہان بھائی، پتہ ہے کیا کرنا ہے سیگمنٹ میں؟ کیا کرنا ہے؟ نہیں پتا؟ اور آپ کو پتا ہے؟ نام کیا تھا آپ کا؟ علی حسن۔ مائک میں۔ علی حسن۔ جی علی حسن بھائی آپ کو پتا ہے کیا کرتے ہیں سیگمنٹ میں؟ احمد بھائی آپ کو پتا ہے؟ جی احمد بھائی کو پتا ہے، اور علی رضا بھائی کو بھی پتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے ترجمے کو بھی یاد کرتے ہیں۔ جو پہلے سنا دیتا ہے، اچھے انداز میں سنا دیتا ہے، وہ ایک ذہین بچہ بھی، اس کو ٹائٹل بھی ملتا ہے۔ جی تو کون سنائے گا آج سب سے پہلے یاد کر کے؟ جی علی رضا بھائی سنائیں گے صرف، اور برہان بھائی بھی سنائیں گے، علی حسن بھائی نہیں سنائیں گے، احمد رضا بھائی بھی نہیں سنائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ حدیث پاک آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں گے، اور میں پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، البادئ بالسلامی بریء من الکبری۔ جی حدیث پاک ہے البادئ بالسلامی بریء من الکبری۔ اس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے سلام کرنے والا تکبر سے دور ہے۔ پہلے سلام کرنے والا تکبر سے دور ہے۔ پہلے سلام کرنے والا تکبر سے دور ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے
एक प्यारी हदीस। जी, एक प्यारी हदीस। हदीस, और एक प्यारी हदीस में हदीस पाक हमने याद करनी है। अब देखते हैं हदीस पाक आज कौन जल्दी से याद करता है। जो जल्दी याद कर लेगा वो बन जाएगा हमारा ज़हीन बच्चा। आप देखते हैं कौन ज़हीन बच्चे। आज तो कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं। कौन कौन दिख रहे हैं भाई हमारे साथ? कौन है सबसे पहले? आप ही हैं। उधर कहाँ देख रहे हैं? आप ही हैं जी। आपने माइक में बताना है कि आपका नाम क्या है। शेख बुरहान अली। शेख बुरहान अली। परेशान क्यों है? कोई तंग कर रहा है आपको? कोई नहीं तंग कर रहा, तो रिलैक्स हो जाए आराम से। शेख बुरहान अली क्या करते हैं? सोच रहे हैं भाई क्या 2-4 मिले वगैरह चलती है? फिर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, सब कह दें सुभान अल्लाह। शेख बुरहान अली कुरान पाक पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो बता दें जल्दी से, और कौन से कायदे सिपारे तक हैं? दूसरा पारा। दूसरा पारा। वाह भाई वाह। कहाँ पढ़ते हैं? मदरसतुल मदीना फारूक मस्जिद। मदरसतुल मदीना फारूक मस्जिद। और ये कहाँ है? दौरा जी। धोरा जी। तो चले धोरा जी पे आ रहा होगा मदनी चैनल। धोरा जी वहाँ चल रहा होगा मदनी चैनल। कहीं कहीं तो चल ही रहा होगा। धोरा जी में भी कोई ना कोई देख ही रहा होगा। तो धोरा जी के बच्चों से कह दे कि आपने हमारा प्रोग्राम देखना है, मेरा प्यारा दीन। बोल दे जल्दी से। बोले माइक में बोले प्यारे बच्चों, धोरा जी वालों, आपने हमारा प्रोग्राम देखना है। नहीं भाई अभी नहीं बोल रहे। पहली दफ़ा आए ना, ये थोड़ा से घबराए हुए होंगे। और उसके बाद हमारे अली रज़ा भाई, ठीक है, नाम सही याद किया हुआ हमने। और द फेमस अहमद रज़ा भाई, माशाल्लाह मुस्कुरा दिए। और कौन है भाई उनके बाद? अली हसन। अली हसन भाई। अली हसन भाई क्या करते हैं? कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ते हैं। कौन से पारे पे हैं? 14वां पारा। कौन कहाँ पर? कहाँ पढ़ते हैं? अल फारूक मस्जिद। अल फारूक मस्जिद। वाह, एक ही मस्जिद से आए हैं, यानी वहाँ जो मदरसतुल मदीना है। कहाँ है ये? धोरा जी में। माशाअल्लाह। और अब देखते हैं धोरा जी वाले आज ज़हीन बच्चे बनते हैं या हमारे अहमद रज़ा भाई बनते हैं या हमारे अली रज़ा भाई बनते हैं। कौन याद करते हैं? ठीक है, हमारे शेख बुरहान और अली हसन। अली हसन। चले जी, हम हदीस पाक याद करते हैं। अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। सुनाए 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 सुनाए। नहीं याद हुआ? चले आप। अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। माइक कहाँ है? माइक ऊपर से कहीं से आवाज आ रही है। आपने माइक में बोलना है। अलबादिउ बिस्समाई। बिस्समाई नहीं, बिस्सलामी। हाँ, अलबादिउ बिस्सलामी। अब अगली दफ़ा ये हवा में नहीं उठा देगा, ये अपने सामने रखना है। दूसरा हाथ जो है ना वो वाला, वो ऊपर करना है। ठीक है जी अली हसन भाई। जी अहमद रज़ा भाई। अलबादिउ बिस्सलामी। जी, अलबादिउ बिस्सलामी बरीउम मिनल किब्री। 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 जी अहमद रज़ा भाई। नहीं याद हुआ? तो अली रज़ा भाई बन जाएंगे। शेख बुरहान साहब आ गए माशाअल्लाह जी। बरीउम मिनल किब्री। बरीउम मिनल किब्री। तो शुरू का हिस्सा अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। बरीउम मिनल किब्री। बरीउम मिनल किब्री। जी अलबादिउ बिस्सलामी। बरीउम मिनल किब्री। चले आप दोबारा सुना भाई शेख साहब। अलबादिउ बिस्सलामी। बरीउम बरीउम मिनल किब्री। मिनल किब्री। किब्री। ठीक है जी। चले आगे। नहीं चले, 1-2 दफ़ा मैं दोबारा से पूरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कौन याद करता है, कौन नहीं। अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। बरीउम मिनल किब्री। बरीउम मिनल किब्री। अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। बरीउम मिनल किब्री। बरीउम मिनल किब्री। अलबादिउ बिस्सलामी। अलबादिउ बिस्सलामी। बरीउम मिनल किब्री। बरीउम मिनल किब्री। जी अहमद रज़ा भाई जल्दी से। अलबादिउ बिस्सलामी। बरीउम मिनल किब्री। किब्री। हाँ अलबादिउ बिस्सलामी। जी। आगे ये क्या हुआ? ब्रेक लग गई, जोश से आए थे अली हसन भाई हमारे। अलबादिउ बिस्सलामी बरीउम बरीउम मिनल किब्री।
ہاں ماشاء اللہ. جی شیخ صاحب جی. البادئ بالسلام بریء بریء من الکبر. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم البادئ بالسلام بریء من الکبر. سبحان اللہ, کیا بات ہے. چلے بھائی اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں. عربی میں بھی ابھی کچھ کچے ہیں, کچھ پکے ہیں, بلکہ ایک ہمارے علی رضا بھائی پکے نظر آ رہے ہیں. بکیا تو تھوڑے سے پکنے میں بھی ٹائم لگے گا میرا خیال ہے. چلے جی ترجمہ یاد کرتے ہیں. پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے. 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 ہاں تکبر سے بری ہے, تکبر سے دور ہے. تکبر سے دور ہے. دور ہے. اصل میں عربی میں لفظ ہے نا بری من الکبری, تو بری ہونا یہ اردو میں بھی ویسے یوز ہو رہا ہے. بھائی میں تو بری ہوں اس کام سے ہیں, تو بری کا بری الذمہ ہونا, تو اس کا بھی مطلب وہی آتا ہے. تو آسان میرا خیال ہے دور ہے, تو اس لیے دور کر لیتے. ٹھیک ہے. پہلے سلام کرنے والا تکبر سے دور ہے. پہلے سلام کرنے والا تکبر سے دور ہے. کس سے دور ہے مدرسہ بھائی؟ تکبر سے. ہاں تبکر نہیں, تکبر. لگا تکبر کو کچھ اور بولنا ہے. جی علی رضا بھائی سنا رہے ہیں, سنائیں بھائی. پہلے سلام کرنے والا تکبر, ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے سلام کرنے والا تکبر سے دور ہے. سبحان اللہ. جی احمد رضا بھائی بھی آئے آگے آگے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے سلام کرنے والا تکبر جی میں نے اسی لیے میں نے کہا تھا نا پہلے بھی یہ تکبر کچھ اور ہو گیا تھا. تکبر سے دور, تکبر سے دور ہے. جی ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے سلام کرنے والا تکبر سے دور ہے. سبحان اللہ, زبردست, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہلے سلام کرنے والا تکبر سے دور ہے. ماشاء اللہ, زبردست. چلے بھائی عربی اور ترجمہ یاد ہو چکا ہے ہمارے علی رضا بھائی کو, اور باقی جو ہیں انہوں نے ماشاء اللہ ترجمہ سنایا ہے, زبردست. تو ذہین بچے بن چکے ہیں ہمارے علی رضا بھائی, ماشاء اللہ. چلیں جی اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے سلام کرنے والا کس سے دور ہے یا کس سے بری ہے؟ سب نے بتانا ہے. تکبر سے. کس سے بری ہے؟ کس سے دور ہے؟ تکبر کیا ہے؟ احمد بھائی نے انگلی چبانی شروع کر دی فوراً. میں نے پوچھا تکبر کیا ہے, وہ ادھر یوں بیٹھ گئے. کیوں بھائی؟ جی بھائی یہ دیکھیں ایک فضیلت بیان ہوئی ہے نا, جب ہم سلام کریں تو سلام کرنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پہل. ہاں سلام کرنے میں کیا کرنا ہے؟ شیخ برہان الحق نام ہے نا, پھر شیخ برہان علی. ہاں شیخ برہان علی, کیا بات ہے. جی شیخ برہان علی. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں سلام کرنے میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو بتایا سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے نا, کیونکہ سلام میں پہل کرنے والا کس سے بری ہے یا کس سے دور ہے؟ تکبر. ہاں تکبر سے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سلام کرنے میں؟ بری نہیں کرنا چاہیے, پہل کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں پہل کیسے کریں گے, مطلب کیا ہوا پہل کرنے کا؟ چلیں پہلے تو یہ بتائیں پہل کرنا کیا مطلب؟ پہلے سلام کرنا. جی پہلے ہم سلام کریں گے پھر دوسرا ہمیں جواب دے گا. اچھا ایسا ہی ہے. شیخ برہان علی منہ سے بتائیں نا, مائک بھی ہے آپ کے پاس. اچھا پہلے ہم سلام کریں گے. چلے جی تو پہلے سلام یعنی کہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا. بعض ہوتا ہے جی دوسرا کریں ہوئے, ہم کیوں کریں, ہم تو بڑی کوئی توپ ہیں, توپیں نہیں بننا ہم نے. ٹھیک ہے جی, سمجھ رہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے, بڑھ کر پہلے جلدی سے سلام کرنا ہے. کیونکہ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو رحمتیں بھی زیادہ ملتی ہیں. اور اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی, جو پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے دور ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں بھائی, ہم تو کوئی توپ ہیں, ساری بندوقیں آ کے ہمیں سلام کریں گی. تو یہ خود کو بڑا سمجھنا, خود کو بڑا سمجھ. ہاں دوسرے سب ایسے ہی ہیں, ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ تکبر. ہاں آپ سمجھ میں آئی؟ جی ٹھیک ہے نا. میں نے آسان الفاظ یہ توپ اور یہ بات کی سمجھانے کے لیے, اس طرح کے جملے بولے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے خود کو کوئی بہت بڑا
نہیں سمجھنا، وہ ہوتا ہے نا غبارہ بہت بڑا پھولتا جاتا ہے، پھولتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں دوست دھاڑ پھٹتا ہے، وہ پھول رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا تھا میں بہت بڑا ہوں، پھر آخر میں پھٹ جاتا ہے. تو تکبر کا انجام بھی اچھا نہیں ہے. تو تکبر سے ہمیں کیا رہنا ہے؟ دور. تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں. تو اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو بڑھ کر سب سے پہلے سلام کر لیتے ہیں. جی تو آپ نہال بھائی کہاں لے جائیں گے ہمیں؟ آپ تصویروں کی طرف بڑھتے ہیں. لے جائیں جی تصویروں کی طرف. تصویریں ماشاء اللہ. میرا پیارا دین قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر فی الجنہ. اس کا ترجمہ ہے ابو بکر جنتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنو ایک حدیث سنو ماشاء اللہ، سن کر اس پر عمل بھی کرو. جویریہ انجم ہے اسلام آباد سے. ماشاء اللہ یہ تو شعر بھی بنا دیا بھائی انہوں نے. اور یہ ہماری جویریہ باجی بڑے دنوں بعد آئی ہیں ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز سے کریٹیو انداز سے لکھ کر بھیجا کرتی ہیں حدیث پاک. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. نیکسٹ ماشاء اللہ. سب کہہ دیں بھائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں، اچھی رائٹنگ دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، تاکہ اس کو نظر نہ لگے. جی ماشاء اللہ. میرا پیارا دین حدیث مبارک سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو، گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. ماشاء اللہ. اور بنت کریم بخش ہے بہاڑی سے. ماشاء اللہ. اور ایک اور حدیث پاک لکھی ہے غصہ نہ کرو. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی میری ہے بھی لکھا ہے ماشاء اللہ. اور جزاک اللہ میرے مرشد بھی لکھا ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ حدیث پاک قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دین یسرن. بے شک دین آسان ہے. زہرا بطول ہے لاہور سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے. من کانا شعر فلیکرمہ. جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے. ذاکرہ بطول ہے یو پی ہند سے. ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے، لیکن اس میں شاید کوئی الفاظ کم ہے بھائی. من کان لہو، ہاں من کان لہو شعر فلیکرمہ یا فلیکرمہ، فلیکرمہ. ٹھیک ہے جی یہ بھی دیکھ لیجئے گا. من کان لہو تو جس کے لیے بال ہوں یا جس کے پاس بال ہوں وہ ان کا احترام کرے. اور ہم یہ سمجھ چکے کہ احترام کیسے ہوگا، اسے صاف ستھرا رکھیں، اس میں جوئیں نہ پڑنے دیں، اس کو تیل لگائیں، اچھے سے انداز میں بالوں کا خیال رکھیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ سارا وقت پھر بالوں کا ہی خیال رکھیں اور کسی چیز کا خیال نہ رکھیں. بالوں کا دھیان رکھنا چاہیے. جی ماشاء اللہ. یسروا ولا تعسروا. اس کا ترجمہ ہے آسانی پیدا کرو اور تنگی نہ کرو. جویریہ انجم ہے اسلام آباد سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کیا بنا ہوا ہے بھائی اس میں؟ شیخ برہان علی کیا کیا ہے دیکھ کے بتائیں تصویر میں. جلدی سے مائک میں بتانا ہے جلدی. علی رضا چلیں بھائی شیخ صاحب بتا رہے ہیں. جی کیا کیا بنا ہوا ہے؟ ارے کون بتائے گا؟ احمد رضا بھائی جلدی سے بتائیں نا. ریمبو بھی بنا ہوا. ہاں ریمبو کہاں؟ وہ چلا ہی گیا ہمارے. ہاں جی ریمبو. اور کیا یہ ریمبو ہوتی کیا ہے ویسے؟ یہ پتہ ہے کسی کو؟ ہیں کیا آپ بتائیں؟ جب بارش ہوتی ہے ہاں تو یہ آسمانوں میں اچھا بارش کے بعد بعض اوقات یہ آسمان میں اس طرح کے ڈیفرنٹ کلرز جو ہے نا وہ ایک ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے کہ آسمان کے اندر ڈیفرنٹ کلرز نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور کیا کیا دکھ رہا ہے بھائی یہاں پر؟ سورج بھی ہے. اچھا جی سورج بھی ہے اور بارش. ہاں دیکھیں انہوں نے دکھایا نا بارش، پانی گر رہے ہیں بادلوں سے. تو اس کے بعد جو ہے یہ سورج کی روشنی کچھ اس طرح سے ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ یہ جو کلرز ہیں ڈیفرنٹ وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کیا دروازہ بھی ہے. ایک تصویر میں دروازہ بند ہے دوسری میں کھلا ہوا ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. تو اس میں کیا بتانا چاہے گا؟ آسانی پیدا کرنی ہے، مشکل نہیں. دروازے کھلے رکھیں اپنے ہیں لوگوں کے لیے. چلیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ ماشاء اللہ. حدیث پاک ہے شعبان شہری. اس کا ترجمہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے. ماشاء اللہ. یو پی ہند سے پکچر ہے. ذاکرہ بطول. یہ ذاکرہ باجی اور جویریہ باجی میں کوئی مقابلہ تو نہیں چل رہا ہے؟ ان دونوں کی تصویریں آ جا رہی ہیں. جی ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث لا تغضب. ترجمہ غصہ نہ کرو.
گلشن اتاریہ ہیں سیال کوٹ سے، ماشاء اللہ. چلے جی، تو حدیث کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور آج کی پکچر آف دا ڈے بھی ہم بتایا کرتے ہیں کہ کون سی آج سب سے بہترین جو ہمیں لگی. ماشاءاللہ آپ سبھی اچھے انداز سے کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کی کوششوں کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پکچر آف دا ڈے جی، ماشاءاللہ انجم اسلام آباد سے ہیں. یسرو والا تسرو، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ کرو، نہ پیدا کرو. چلیں جی، ماشاءاللہ بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. کیسے ہیں عثمان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور عثمان بھائی آپ کیا کرتی ہیں تو بتائیں؟ اسکول میں اسکول پڑھتے ہیں. کون سی کلاس میں ہیں؟ 8 میں. زبردست، ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میٹرک بھی کریں، درس نظامی بھی کریں، عالم بھی کے بنیں. بعد انشاءاللہ درس نظام. اچھا، زبردست، کیا بات ہے. ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں بھی ہوں گے، پھر بیان بھی سنائیں گے، ہیں عالم صاحب بھی بنیں گے انشاءاللہ. چلے جی، اور جو کالز ہیں انشاءاللہ کالز بھی شامل کریں گے. آج سوال کیا دیا ہوا ہے نہال بھائی آپ نے؟ سوال دیا ہے توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ ہاں، توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی. انشاءاللہ کلام سننے کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار تو دکھا دو رمضان رسول اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ وہ بھی ایک دن آئے گا کہ ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو میٹھے مدینے کی زیارت عطا فرمائے، آمین۔ اور اب نہال بھائی انشاءاللہ کالز کی طرف چلتے ہیں، چلیں جی کالز شامل کریں۔ محمد احمد اتاری ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہاں آواز ایسی آنی چاہیے جیسے نعرہ لگ رہا ہے، کڈز مدنی چینل چینل، ماشاءاللہ۔ اور ان کا جواب ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، ماشاءاللہ جی، جانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے اور میرے پیارے پیروکار بھائی، جی۔ سوال کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین میں سبحان اللہ، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے گناہ محبت کفن میلا نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھیں، ماشاء اللہ۔ عثمان بھائی یہی ایک شعر صرف ایک دفعہ جلدی سے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر تقریباً 3 سال کے بعد بارش وغیرہ کی وجہ سے کھلی تو دیکھا، اور یہ ویڈیو آپ کو انٹرنیٹ وغیرہ پہ مل بھی جائے گی۔ ان کا کفن بھی سلامت تھا، ان کا جسم بھی سلامت تھا۔ سبحان اللہ۔ غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، کیا بات ہے۔ جی نیکسٹ۔ رام کربال ناہل بھائی جیسے ہیں آپ دونوں، میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے نیکسٹ۔ میرا نام ابو عطیہ شارجہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام پر زبور۔ انجیل۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ ابو بکر اتاری راولپنڈی سے میرے ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے کاروائی اور جی۔ میرے پیارے پیارے کاروائی، آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام حریم طریہ ہے، میں پاگل نگر سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ جی آپ کے دیجیے۔ سوال کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ سورۃ نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی نیکسٹ۔
میرا نام فاطمہ بطول ہے، میں دارالمدینہ کی کلاس KG میں پڑھتی ہوں، میری عمر 5 سال ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو شب برات کے بارے میں کچھ معلومات دوں گی۔ 15 شعبان بڑی نازک رات ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرما اور ہم سب کو بخش دے۔ آج میں آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گی۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ واہ بھائی واہ، کیا نام کیا تھا ان کا؟ نام پتہ نہیں، کراچی سے تھیں اور 5 سال کی تھیں، اور 5 سال میں اتنے خوبصورت انداز سے آپ گفتگو کر رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو مبلغہ دعوت اسلامی بنائے اور اچھے انداز سے آپ دین کا کام کریں۔ اور انہوں نے ہمیں کس بارے میں بتایا؟ شب برات کے۔ ہاں، شب برات کون سے مہینے میں آتی ہے؟ شعبان کے۔ شعبان۔ اور یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان۔ اور شعبان کی کون سی تاریخ کو ہوتی ہے شب برات؟ 15 تاریخ کو، اور شب برات بھی آنے والی ہے، اور وہ کیسی نازک رات ہے اس بارے میں بھی بتایا کہ اس میں فیصلے لکھ کر دے دیے جاتے ہیں کہ کون اس سال میں مرے گا اور کون کس کی جو ہے وہ انتقال ہو جائے گا اس سال میں۔ تو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پتہ چل رہا ہے اس رات میں لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ اس سال اس کا انتقال ہو جائے گا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد قربان اطاری ہے، میں ضلع رحیم خان سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ خدمت اجازت ہمارا مدنی چینل۔ کیا ہوا بھائی، اتنی جلدی کس چیز کی تھی؟ آرام سے نعرہ لگائے، کڈز مدنی چینل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اب نہال بھائی آپ کا کون سا سیگمنٹ ہے بھائی آج کا؟ اسلام اور سائنس۔ اسلام اور سائنس، لیکن جو ہے وہ ٹائم تو تھوڑا سا رہ گیا۔ چلیں جی، آج نہال بھائی کا سیگمنٹ ہم لے جاتے ہیں اکثر، کوئی بات نہیں، نہال بھائی دل بڑا رکھے ہیں۔ اسلامک ہسٹری سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں جی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں ہم سن رہے تھے شیخ برہان علی بھائی کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے ہیں پہلے خلیفہ، اور ان کی پیاری پیاری باتیں، ان کی بائیوگرافی سن رہے تھے۔ آپ بہت زیادہ علم رکھنے والے، بلکہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اسی طرح آپ بہت رحم دل بھی تھے، بہت نیک، بڑے رحم دل۔ کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ بیمار ہیں تو فوراً ان کی عیادت کرنے جاتے تھے۔ کیا کرنے جاتے تھے؟ عیادت کرنے جاتے تھے۔ اور عیادت کیا ہوتی ہے؟ بیمار پرسی بھی کہتے ہیں نا، کوئی بیمار ہو اس کی طبیعت پوچھنے جاتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا اپنا کارٹون مدنی خاکہ جو غلام رسول کا، اس میں کون بیمار ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ کس کا ہوا تھا جی؟ جلدی جلدی، نعمان بھائی کا۔ اور کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ عیادت کرنے گئے تھے۔ اور پھر ببلو بھائی نے کیا کیا تھا؟ خود بھی وہیں برابر والے بستر پہ آ گئے تھے۔ تو ایسی والی عیادت نہیں کرنی، ہم نے اچھے انداز سے عیادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہیں۔ تو اب کیا کیا انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لیا، حضرت عثمان غنی کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ انہیں بتایا کہ حضرت علی جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور یہ تینوں اصحاب مل کر گئے اور حضرت علی کی عیادت کی، ان کا مزاج پوچھا، ان کی بارے میں معلومات لی، ان سے جا کر بیمار پرسی جسے کہتے ہیں نا کرنا، وہ آپ نے جا کر کی، ان کی عیادت کی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ غزوہ سے واپس آئے، ایک جنگ سے واپس آئے، تو پتہ چلا کہ آپ کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، تو آپ ان کی عیادت کرنے کے لیے فوراً تشریف لے کر گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا، ان کا انداز تھا کیا کرنا؟ عیادت کرنا۔ کیا کرنا؟ عیادت۔ ہاں عیادت کرنا۔ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ عیادت کرنی چاہیے۔ ہم کس کی عیادت کریں گے؟ کس کی عیادت ہوگی جی؟ جی بیمار بندوں کی۔ کون بیمار؟ ہاسپٹل چلے جائیں گے ہم، بڑے ہیں وہاں جا کے جتنے ہوں گے سب کی عیادت کر کے آ جائیں گے۔ چلیں بھائی اگر ایسا ممکن ہے، لیکن بچوں کے لیے ذرا مشکل کام ہے نا، ٹھیک ہے جی؟ بڑے ہی کام کر سکتے ہیں، بچے کس کی کر سکتے ہیں؟ بچے بڑے آرام سے امی کی کر سکتے ہیں، ابو کی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات امی کی طبیعت خراب ہو، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، اور کھیل کود کر کے ان کے سر میں مزید درد کر رہے ہوتے، تو ایسا تو نہیں کرے نا۔ ان کی کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ عیادت۔ امی کی پوچھے، طبیعت پوچھے، ان کے سر دبا سکتے ہو تو سر دبائیں، پاؤں دبا سکتے ہو پاؤں دبائیں، ٹھیک ہے؟ ابو کی عیادت کر سکتے ہیں، بڑے بھائی کی عیادت کر سکتے ہیں، کوئی فرینڈ ہو اس کی عیادت کر سکتے ہیں۔ تو ہم بھی بہت سارے لوگوں کی عیادت
कर सकते हैं, या अब्बू किसी की आदत के लिए जा रहे हो तो उनके साथ जा सकते हैं। और अगर किसी के बारे में पता चले भाई फलां रिश्तेदार बीमार है और कोई आदत नहीं कर रहा, तो उसको घर में कह सकते हैं कि हमें उनकी आदत करने के लिए जाना चाहिए। जी निहाल भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया